السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ شکر کرنے کی 100 باتیں۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ الحمدللہ۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے۔ شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ آپ کو جو حاصل ہے وہ کسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ آپ بھلے ہی اپنی زندگی سے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرے یا پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود پاک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، کیونکہ ناشکری اس کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ نیک عمل ہی نہیں بلکہ زندگی کے دکھوں، تکلیف، مشکلات، مصیبت اور صبر اور نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور آسائش پر شکر کرنا قبر اور آخرت میں نور بن جائے گا۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو تو کہو الحمدللہ۔ صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ صحیح سلامت ہیں تو پھر کہو نا الحمدللہ۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اللہ تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہزار راستے نکالنا۔ الحمدللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنا کھانا فریج میں رکھتے ہیں، اپنے کپڑے الماری میں رکھتے ہیں، سونے کے لیے بیڈ ہے اور سر پر چھت ہے، تو آپ دنیا کی کل آبادی کے 74% لوگوں سے زیادہ امیر ہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلدی ان کا اجر عطا کریں گے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہوتی ہے، اور شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ الحمدللہ ان تمام حالات کے لیے
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ دنیا میں 206 ملک ہیں اور 4200 مذہب ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلمہ ہو، نہ وہ دل و سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ کبھی خالی ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تمہیں صبر کے راستے سے گزر کر ہی شکر کی منزل تک لاتا ہے۔ اگر آزمائش کے لیے تمہیں چنا گیا ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ آزمائش وہ انہی کو دیتا ہے جن کو وہ نوازنا چاہتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ بعض دفعہ کسی کے حالات سن کر اپنے حالات پر 1000 دفعہ شکر کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ شکر ہے اللہ تیرا۔ جب آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد دعا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ جس کو شکر گزاری کی نعمت عطا ہوئی، اسے مزید نعمتیں حاصل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ شکر یہ نہیں کہ زبان سے الحمدللہ نکل رہا ہے مگر دل اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو۔ اپنی زندگی کے لیے شکر الحمدللہ بولے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر اس نعمت سے نوازا ہے جس کی ہماری اوقات بھی نہیں ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنا رکھا ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے، تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا رہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ تم شکر کرو، وہ رب تمہیں اور نوازے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں پر انعام کر کہ تیرے شکر گزار ہو، ان کا خوف رکھ کہ وہ تیرا ڈر رکھے، کسی سے دل لگی دکھاوا نہ کر ورنہ ذلیل ہوگا۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرتا ہو۔ پوچھا گیا، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے ہونٹوں پر ہو شکر الحمدللہ۔ کیجئے ہر بات پر صبر اور شکر، کیونکہ بہت حسین ہے اللہ پر یقین کا سفر۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن آپ کے مخالف۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کرے اور جب مخالف میں ہو تو صبر کرے۔ جس کو رب کی شکر گزاری کی نعمت عطا ہوئی، اسے مزید نعمت حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائے یا کمال کی طرف جائے وہ صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہے کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، اپنے میں کمتر لوگوں کو دیکھ کر سکون میں رہنا ہے۔ انسان کے شکر کرنے پر اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور مزید نوازتا ہے۔
لہٰذا شکوہ سے شکر بہتر ہے، اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں بلکہ شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر سے مصیبت و مشکلات ٹل جاتے ہیں، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ فکرِ دنیا سے منقطع ہو کر آؤ، آج رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو چھوڑ گئے فی امان اللہ، جو ساتھ ہے شکر الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنے اور خوش رہنے کے لیے تو صرف ایک پھول ہی کافی ہے نا، شکرے کو تو نعمتیں کا ڈھیر بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ ہر وقت اللہ کا شکر کرو کہ ہم لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ صبر اور شکر سے وہ مقام بھی ملتے ہیں جن کو حاصل کرنے کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری تھوڑی ہوتا ہے، بس انسان کو عادت ہونی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ جس نے سکھ میں اللہ کا شکر ادا کیا اس نے دکھ میں اللہ کو بہت قریب پایا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اسے ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ مشکل صبر کرنا کسی کے لیے، جہاں میرے حسین نے وہاں پر شکر ادا کیا۔ شکر نعمت حصول نعمت کا باعث ہے اور ناشکر حصول زحمت کا باعث ہے۔ حاصل پر شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جب رزق کے پودے کو شکر کا پانی ملتا رہے تو مفلس کی غذا تو برائے نام ہوا کرتی ہے۔ شکر کرو، خوشیاں بڑھتی ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ زور نہیں چلتا، وہ دے تو شکر اور نہ دے تو صبر۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا۔ یا اللہ تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے سویا کرو۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ ناشکر اس شخص کو کہتے ہیں جو مصیبتوں کو گن گن کر یاد رکھے مگر اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو بھول جائے۔ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ بس یوں کہے کہ اللہ شکر ہے، اس سے بڑی مصیبت نہ آئے، اور یا اللہ ہم ضعیف ہیں، اس کو بھی اپنی رحمت سے نعمت آفت
سے تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ، جو آپ نے دیا اور جو آپ نے نہیں دیا اور جو آپ نے دے کر لے لیا، اس پر شکر ہے، کیونکہ جو آپ نے دیا وہ آپ کی نعمت ہے، جو نہیں دیا وہ حکمت، اور جو دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر کرو اس غم کا جس نے اللہ کو قریب کر دیا۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ الحمدللہ، ان لوگوں پر غم کا کوئی اثر نہیں ہوتا جو اپنی زندگی صبر اور شکر سے گزارتے ہیں۔ ہر طرح کا وقت گزرتا ہے زندگی میں، برے وقت میں صبر کیا کرو اور اچھے وقت میں شکر کی آزمائش ہوتی ہے اور برے وقت میں صبر کی آزمائش ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں صبر کرنے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی تمہیں دھوکہ دے اور تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو رونا مت، صبر اور شکر کرنا کہ اللہ نے گھٹیا لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال باہر کیا۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو، اصل میں وہی مقام صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، برا وقت ہے تو صبر کرو، اور اگر اچھا وقت ہے تو شکر کرو۔ سکون والی زندگی کا بس ایک ہی راز ہے، جو اللہ نے دیا اس پر صبر اور شکر کرنا۔ صبر اور شکر کیا کرو، کیونکہ صبر سے جنت اور شکر سے برکت ملتی ہے۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کا۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان اور مسلمان اور سب سے زیادہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ۔ یا اللہ، آپ کا بہت شکر ہے کہ ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتے۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہماری اوقات سے بہت بڑھ کر دیا ہے۔ یا رب، آپ کا بہت بہت شکر ہے۔ یا اللہ، شکر کہ آپ ہمیں اوروں سے بہت اچھا بنایا ہے۔ بہت بیچار ایسے ہیں جو بول بھی نہیں پاتے، دیکھ بھی نہیں پاتے۔ یا اللہ، آپ کا بہت بہت شکر ہے۔ اللہ حافظ۔